آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی شاید عجیب بھی ہو، ناقابل قبول بھی ہو، انہیں غور کرنا پڑے گا۔ مغرب نے جو کچھ ایجاد کیا، جو کچھ بنایا، جو کچھ ڈیولپ کیا، وہ سارا کا سارا حرام نہیں۔ یوں سمجھیے کہ باطل محض کا تو وجود ہے ہی نہیں دنیا میں۔ باطل بھی کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر اس کے گرد اپنا تانا بانا بناتا ہے، اس لیے کہ قیام ہے ہی نہیں، باطل کو قیام ہی نہیں۔ اس کو اپنے قیام کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہے، وہ آکاش بیل کہلاتی ہے، وہ درختوں کے اوپر چڑھ گئی، وہ خود تو نہیں چڑھ سکتی اوپر، وہ درختوں پر چڑھے گی، درخت چوس جائے گی، خود جو ہے بڑھتی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ باطل جو ہے وہ آکاش بیل کی طرح ہے، وہ چڑھتا ہے حق پر، حق کا اندر غلاف ہوتا ہے جس پر چڑھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس حق کو چوس لیتا ہے، حق کو غیر مؤثر کر دے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کیا، سائنس ڈیولپ ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ فزکس میں کیا چیز حرام ہوگی؟ کیمسٹری میں کیا چیز حرام ہوگی؟ یہ تو کوئی حرام شے نہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو اسلحہ بنا وہ بھی حرام نہیں ہے، اس کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اور یہ سائنس جو ڈیولپ ہوئی ہے، علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا، اس سائنس کا سارا جو ہے معاملہ وہ قرآن مجید کی بنیاد پر۔ قرآن نے اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخرۃ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، ان تمام فینومنا جو نیچر ہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ اس سے یہ ہے کہ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں جب آپ جڑ جائیں گی تب تمہیں علم اور معرفت حاصل ہو۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور آیات قرآن، تینوں کی ہم آہنگی جب ہوتی ہے تو اس سے صحیح علم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے استقرائی جو منطق ہے جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی بڑی سخت اصطلاح ہے۔ ایک جو استنباطی استخراجی منطق ہے، ایک چیز سے منطقی اصولوں سے اس کے بال کے کھال اتار رہے ہیں اور بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ ایک ہے استقرائی، مشاہدے کو وسیع کرو، مشاہدہ سارا جو ہے وسیع کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرو۔ تو سائنس نتیجہ ہے استقرائی منطق کا، انڈکٹیو لاجک، ڈیڈکٹیو کا نہیں۔ ارسطو کی منطق ڈیڈکٹیو ہے، استخراجی ہے، اور قرآن نے بتائی ہے اصل میں انڈکٹیو لاجک، جس سے سائنس بنی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن سائنس پروان کہاں چڑھی؟ ہمارے ہاں نہیں چڑھی۔ بنیادیں ہم نے دیں، بنیادیں ہم نے جو ہے جو اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل کی، لیکن ڈیولپ وہاں ہوئی، ہم نے تو نہیں۔ یہ بجلی کس نے ڈیولپ کی؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کس نے بنایا؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹرینیں کس نے ایجاد کی تھی؟ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کی تھی؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی شے حرام نہیں ہے، ہاں ان کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو سوشل کانسیپٹ دیے تھے اسلام نے، آزادی، مغرب نے اسے مادر پدر آزادی بنا دی، ہر شے سے آزادی، اللہ سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی، آسمانی ہدایت سے بھی آزادی، کتابوں سے بھی آزادی، آزادی آزادی آزادی۔ آزادی اسلام نے دی تھی، حریت اسلام نے دی تھی، بیسک جو ویلیو ہے وہ اسلام کی عطا کرتا ہے، لیکن یہ جو اس کو مادر پدر آزاد بنا، یہ مغرب نے بنا، عورت کو مرد کے بالکل برابر کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان ختم ہو گیا۔ اب شوہر اور بیوی کے دونوں، ہمارا دونوں کا اختیار برابر ہے تو چلے گا ادارہ؟ کوئی ادارہ چل سکتا ہے جس کے ہیڈ جو ہے 2 ہو؟ آپ کو ہیڈ تو ایک رکھنا پڑے گا۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے کاروبار کے لیے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر آپ 100 رکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر تو ایک ہوگا، پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہوگا، 2 تو نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے
وہ جو بھی آزادی کا اسلام نے بیسک تھاٹ دیا، انسان کی غلامی سے نجات دی، اس کو انہوں نے آگے بڑھا کر آزادی کا نعرہ لگا کر اور اس کو مادر پدر آزاد کر دیا۔ بیسک تھی قرآن کا دیا ہوا مساوات، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت جو ہے صرف تمہارے اغنیاء کے مابین نہیں گردش میں رہنی چاہیے۔ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، قرآن نے دیا۔ کمیونزم نے مساوات کا نعرہ لگا کر اور وہ جو نظام تجویز کیا وہ بالکل غیر فطری نظام۔ اب میں آپ کو اقبال کا جملہ سنا رہا ہوں جو ان کے خطبات ہیں، دی کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کے دیواچے میں کہتے ہیں The inner core of the present Western civilization is Quranic. Inner core ایک ہے، اس کے گرد جو ہے وہ غلاف ہے، یہ غلاف مغرب نے جو ہے غلط چڑھا دیے ہیں اس کے اوپر، ورنہ کور کیا ہے؟ سائنس کا کور قرآن، آزادی قرآن، مساوات قرآن، فریٹرنٹی قوت انسانی قرآن دے رہا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر جو غلاف چڑھائے ہیں مغرب نے، اور اس میں اصل کام کیا ہے؟ مغرب سے مراد یہاں کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا وہاں پر یہودی، اس نے کیا گمراہ، اس نے بدلہ لیا ہے۔